السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ یہ سورہ النساء سورت نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم مسافر ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو کم کر لیا کرو، نماز کو قصر کر لیا کرو، یعنی قصر نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک عظیم تحفہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجمل الفاظ بیان فرمائے ہیں، اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائے۔ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز کو کم کر لیا کرو۔ اب نماز کتنی کم کرنی ہے؟ 1 رکعت کرنی ہے، 2 رکعت کرنی ہے، اس کا بیان قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ اس کا بیان احادیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے، جو مجمل الفاظ آ جائیں ان کی عملی تشریح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں لینی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کیسے عمل کیا تھا؟ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث شریفہ، اللہ کے نبی کی سنت جو ہے وہ ہمارے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ وہ بھی حجت ہے، وہ بھی لازمی ہے، تاکہ ہمیں قرآن مجید سے معنوں میں سمجھ آ سکے۔ اگر کوئی انسان احادیث رسول کو نہیں مانتا تو وہ یہ بتلائے ان تقصروا من الصلاۃ، نماز کم کرو، کتنے کم کرنی ہے، نماز کتنی کم کرنی ہے، اور نماز کو پڑھنا کیسا ہے، کیا طریقہ ہے اس کا، نماز کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے فرض ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، مسلمانوں میں یہ عمل ہے کہ نماز قصر جو کرنی ہے ہم نے، مسافر جو ہے وہ امن کی حالت میں ہو پھر بھی نماز قصر کر سکتا ہے۔ یہ عمل تب سے چلا آ رہا ہے جب سے نماز فرض چلی آ رہی ہے، اور مسلمانوں کا اجماع ہے، اسی پر اتفاق ہے، اسی پر عمل ہے، کوئی بھی اس مسئلے میں کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ڈیرہ غازی خان سے لاہور جانا چاہتے ہیں یا ملتان سے کراچی جانا چاہتے ہیں، تو آپ اس دوران جب وہاں پر پہنچیں گے مسافر کی حالت میں آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ مسافر ہیں، اور آپ یہاں پر حالانکہ کافروں کے حملے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، جب تم سفر کی حالت میں ہو، اگر تمہیں، یعنی شرط ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے، پھر تم کیا قصر نماز کرو۔ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، کوئی مصیبت پہنچائیں گے، پھر تم نے کیا قصر نماز پڑھنی ہے۔ یعنی حالت خوف میں قصر نماز ہے، حالت امن میں قصر نماز نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول بھی ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں قصر نماز کو پڑھا ہے۔
اور امت میں یہ عمل چلا آ رہا ہے، امت اس کو مانتی آ رہی ہے اور لوگ اس کو مانتے آ رہے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے نماز قصر جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں تو امن کی حالت میں جو پڑھتے ہیں وہ سنت سے ثابت ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت سے بھی بعض علماء کہتے ہیں ثابت ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتلائے ہیں کہ نماز کو قصر کرنا ہے، فرض نماز جو 4 رکعات ہیں ان کو 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور مغرب عشاء مغرب اور فجر ان کو اپنی حالت پر رہنے دینا ہے، ان کو کم نہیں کرنا، کیونکہ ان تقصروا من الصلاۃ، نماز کو کم کرو، یہاں پر الصلوات نہیں آیا، جمع کا صیغہ نہیں آیا، واحد آیا ہے۔ تو یہاں پر آپ مخصوص نہیں کیا گیا کہ 5 نمازوں کو ہی آپ نے کم کرنا ہے، مخصوص نہیں ہے اس میں، وہ ہم نے اس کی تشریح ہم نے حدیث رسول سے لینی ہے، کتنی یعنی نماز کون کون سی ہم نے کم کرنی ہے، 3 پر بھی جمع کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ 9 میل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 میل کا سفر ہوتا تھا، 9 بلکہ 3 فرسخ کا وہ 9 میل بنتے ہیں، تو 9 میل آج کے دور میں کم از کم 25 کلومیٹر یا 22 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو اتنی یعنی آپ اپنے قصبے سے یا شہر سے آپ باہر ہیں، وہاں سے کیا یہ اس کلومیٹر کو جو ہے شمار کیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول کا بھی ادب و احترام کریں، اس کو بھی حجت مانیں، اس کے بغیر ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔